بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ زندگی میں حادثے بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر غم نہ ملے تو خوشیوں کی قدر کھو جاتی ہے۔ سارے فیصلے تم نے خود ہی کر ڈالے، اے زندگی ذرا مجھ سے بھی پوچھ لیا ہوتا کہ کیسے جینا تھا، کتنا جینا تھا، جینا بھی تھا یا نہیں۔ جن سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اکثر وہی لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہر چیز عطا ہوگی جب رب کی رضا ہوگی۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ دیواروں سے نہیں، اللہ سے ڈرے۔ کسی ایک شے کے نہ ملنے پر زندگی سے مایوس نہ ہو جایا کرو۔ وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اپنی نعمتوں اور رحمتوں کے ہزاروں دروازے آپ پر کھول دیتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ، دونوں ہی نایاب چیزیں ہیں۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کبھی کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ جب تھامنے والی رب کی ذات ہے تو پھر لوگوں کے گرانے سے ہم گرنے والے نہیں۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ بے وقوف بنے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کر دیا، اسی دن تعلقات بھی ختم، رابطے بھی ختم۔ یہی اس دنیا کی سچائی ہے۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ تہجد، لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ کسی سے بس اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہتا ہے۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔
ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ کسی کی خوشی کے لیے اس سے دور رہنا بھی عشق ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، ان پر اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولو۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ یقین تھا بھول جاؤ گے مجھے، خوشی ہوئی امید پر پورا اترے۔ بے شک تعلیم نصیب بدل دیتی ہے، اور راستہ بھی۔ زندگی کا بدل جانا تو پھر مقدر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ خامیاں سب ہی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسرے سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ کچھ راستوں پر منزلیں نہیں ہوا کرتی، ہوتا ہے تو بس دھوکہ، الجھنے، تذلیل۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، بے سبب لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی پلٹ آئے تو اسے تھام لینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ انسان کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ سمجھدار ایک میں ہوں، باقی سب ہے نادان، بس اسی بھرم میں گھوم رہا ہے آج کل ہر مسلمان۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں، وفاداری کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں آنا بھی اچھا ہے۔ زندہ لاشوں کی بھیڑ ہے ہر طرف، موت سے بھی بڑا ایک حادثہ ہے زندگی۔
سب کچھ مل جاتا ہے، نہیں ملتے تو مخلص لوگ۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہر دل میں سکون بھر دے، آمین۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ کہنا اور سمجھنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ دیکھنے میں تو سب ٹھیک نظر آتا ہے، مگر دلوں کے حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجئے۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں پریشان کرتی ہیں۔ عشق ہے تو شک کیسا، نہیں ہے تو حق کیسا۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ وقت کو وقت پر آنے دو، پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، بارش ختم ہونے پر چھتری بوجھ لگتی ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو، وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن کبھی ان لوگوں کو معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کے دشمن ہیں۔ لڈو میں جو سانپ 98 پر ڈستا ہے، وہ کافی حد تک ہمارے آس پاس کے لوگوں سے ملتا ہے جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں۔ عزت اور ذلت بس ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی جو ہمیں گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کر لیں، جو کر سکتے ہیں آپ۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ ہر اس انسان کے لیے جن کی باتوں سے آپ میں مایوسی آئے۔ زندگی تو ان کی ہی رنگین ہے جو وقت وقت پر اور قدم قدم پر اپنا بھی رنگ بدلنا جانتے ہیں۔ یہ جو حالات ہیں یہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ نظروں سے گر رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ میں کنارے پر بیٹھا ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ جہاں بات آتی ہے معافی کی، آپ سجدے کریں یا پھر مر جائیں، روز محشر خدا بھی آپ سے پوچھے گا کہ جس کا دل دکھایا تھا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تیری معافی نہیں ہے، لہٰذا دل دکھانے سے پہلے خیال کریں۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، جن باتوں نے آپ کو اذیت دی ہو وہ آسانی سے بھلائی نہیں جاتی، اور نہ ہی اذیت دینے والے کو معاف کیا جاتا ہے۔ عاجزی کے لباس میں یہ منافق لوگ
دلوں کے آج کل کے حقیقی فرعون لوگ ہیں۔ جب بھی کوئی تمہارے والدین سے اونچی آواز میں بات کرے تو تم پر لازم ہے کہ تم شیر نہیں بھیڑیا بن جاؤ، کیونکہ بھیڑیا سمجھوتا نہیں کرتا۔ اگر کوئی اٹھ کر آپ سے نہیں ملتا تو آپ بھی ہاتھ بڑھانے کی تکلیف بالکل نہ کریں۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں آج صبح ہی ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ہی بس دھڑکنا ضروری نہیں، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں بھی کھٹکنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھے اخلاق کے حقدار سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہیں بیکار ہیں۔ اڑنے کا شوق بے شک رکھیں، لیکن اپنی ڈور اپنے محرم کے ہاتھ میں دے کر۔ یہ چھوٹی سی تو زندگی ہے، اسے لوگوں سے بحث کر کے ضائع مت کریں۔ اپنی غلطی اگلے بندے پر ڈال کر چپ کر کے نکل جایا کرو۔ ہر اس انسان سے دوری اختیار کر لو جس نے بھی تمہارے احساسات کی توہین کی ہے، جس نے بھی تمہیں تکلیف دی ہے۔ انسان چہرے تو بھول سکتا ہے لیکن وہ الفاظ نہیں جنہوں نے اسے تکلیف دی ہو۔ ہر کسی سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا کوئی آپ سے رکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی عزت نفس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنوں سے بے شک اختلاف رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے وقوفی، کم عقلی اور منافقت ہے۔ چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور اس کا انتقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ کوشش کریں نصری لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو آپ کی عزت اور کردار پر وار نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، لیکن ان لوگوں کے ساتھ نہیں جن کی تربیت ہی خراب ہو۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، تعلق نبھانا چاہتے ہیں تو صاف دل سے نبھائیں، ورنہ صاف انکار کر دیں، کیونکہ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ جو آپ کو عزت نہیں دیتا، آپ کا مان نہیں رکھتا، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دیں، ہو سکے تو پیچھے 1-2 لاکھ بھی مار دیں۔ کچھ لوگ دلوں میں آگ ہاتھوں میں گلاب رکھتے ہیں، یہ منافق لوگ اپنے چہروں پر دوہرے نقاب رکھتے ہیں۔ کسی کو معاف کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کسی کے 2 چہرے جان لینے کے بعد اس کے ساتھ انجان بن کر رہنا ہے۔ ایک خدا ہی ہے جو ایک سجدے سے مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کر کیا کرو۔ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ سب کے سب ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ سیلاب میں، کچھ جھوٹی انا میں، کچھ تکبر میں، اور کچھ اپنی ذات میں، اور کچھ بے حسی میں۔ اگر آپ اپنے راستے میں آنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔
کتے بھونکنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، روکنے کے لیے نہیں۔ صبر کا امتحان ابھی جاری ہے، وقت وہ بھی آئے گا جب خدا خود کہے گا چل اب تیری باری ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔